قادر خان مندوخیل صاحب، آپ تو قانون سے آپ کا نہ عالمی عدالت انصاف کے کوئی معنی ہیں، نہ اقوام متحدہ کے کوئی معنی ہیں، نہ عرب لیگ کے کوئی معنی ہیں، نہ OIC کے کوئی معنی ہیں، نہ یورپی یونین کے کوئی معنی ہیں، صرف مائٹ از رائٹ، اس کا قانون ہے۔ اس وقت جس کے پاس طاقت ہے وہ تو ساری دنیا امریکہ کے سامنے بے بس ہے۔ اگر کوئی جائے ملک اور اسرائیل کو روکنے کی کوشش کرے ہاتھ سے تو امریکہ کی بندوق اس کی کنپٹی پر ہوگی۔ دیکھیے مسعود رضا صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اقوام متحدہ بننا ہی غلط ہے، ان کے رولز ہی غلط ہے۔ اس میں رولز بھی یہ ہے کہ جو 5 ایٹامک پاور ہے وہ کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر سکتے ہیں۔ ابھی غزہ کے اوپر 6 مرتبہ جو ہے نا امریکہ ویٹو کر چکے ہیں۔ جی، تو آپ مجھے بتاؤ ایسے ادارے کی حیثیت کیا ہے کہ وہ 5 ملک اپنے مفاد میں جو مرضی ہے اس کو ویٹو کر دیں؟ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ 4 مل کے 5 کو ویٹو کر دے، وہ بھی قانون نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چھوڑیے نا ان کو، یہ ہمارے اپنے جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں OIC والے 57 ممالک، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی اتنا دم ہے کہ پورا غزہ جو ہے نا انہوں نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا امریکہ کے تعاون سے، اور پھر اسی اسمبلی نے اقوام متحدہ نے 1948 میں کشمیر کی قرارداد پاس کی، وہ کیا آج تک عمل درآمد کرا سکے؟ میں کہتا ہوں ٹرمپ کی اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گے ٹرمپ کہتا ہے پاکستانی بھی اس کا نام جو ہے نا وہ امن ایوارڈ کے لیے، نوبل انعام کے لیے بھیجا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان سمیت کئی جنگیں اس نے کیے، لیکن افغانستان کے اوپر لاکھوں لوگ تباہ و برباد کر کے دوبارہ چڑھائی کرنے کا کون سا انعام اس کو ملنا چاہیے؟ ہے وہ دوسرا بھی کوئی ملک دنیا میں کوئی نوبل انعام کے برابر میں ہے کوئی اپوزٹ والا کہ ایک شخص نوبل انعام کے جو نا اپنے آپ کو اقدار سمجھتے ہیں، دوسری طرف نیتے عوام کے اوپر جو پہلے ہی تباہ کر چکا ہے ڈرون کے ذریعے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا میں وکیل رہ چکا ہوں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو گلشن اقبال کراچی سے اٹھا لیے اور وہاں پہ بڈگرام میں اور گوانتانامو میں اس کو شو کر دیے کہ اٹے کٹے 5 امریکن فوجیں، اس شرم کی بات ہے 5 لوگوں سے خاتون نے بندوق کیسے چنی، اور اس کے بعد اس کی عدالت لگا لی امریکہ میں 86 سال سزا دے دی ہے، یہ نوبل انعام کا حقدار ہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب ڈرامہ ہے، سب ہے، لیکن اب امریکہ کے گلے میں آ گئی یہ جو آج انہوں نے بیان دیا اقوام متحدہ کی، اس کے اوپر ٹھیک ہے تنقید اس کی ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ کروں، اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسلامی فورس جو رپورٹ آئی ہے سچ ہے، لیکن اگر یہ رپورٹ سچ ہے کہ اسلامی ممالک جو ہے نا وہ امن فوج غزہ میں بھیج دے تو امریکہ اور اسرائیل دونوں نے تو شکست قبول کر لی ہے، کیونکہ وہ حماس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ نیتے فلسطینیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج تو بلڈوزر بھی لیا ہے سارے، لیکن اس کے باوجود ان کو وہاں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ خیال کہ ایسی کوئی تجویز ہوگی، دیکھیں اگر رپورٹ تو آ گئی نا میڈیا میں، ضیافہ صاحب بتائیں گے، دیکھیں جب رپورٹ آ گئی نا، تمام چینل لکھی ہے، کوئی حکومتیں تو نہیں بنائی رپورٹ، تو جب رپورٹ آ گئی ہے تو یہ تو اس کی شکست تسلیم ہے۔ دوسری بات، میں اٹلی کی عوام کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، کتنے غیرت مند لوگ ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں پھر بھی کتنے غیرت مند ہیں کہ پورا ملک کھڑا ہو گیا اور پورا ملک مزدوروں نے اور پورا ملک کو اینڈ سے اینڈ بجا دی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ دہشت گرد ڈکلیئر کر دے اسرائیل کو۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کیا ہم بھی کھڑے ہوں گے کبھی؟ ہم بھی، بڑا یہ سوال ہے، پوری قوم کے سامنے یہ سوال ہے۔